چلو در رسول پہ چلتے، آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجارو کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو۔ میرا بے تکلف صحابی ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا ہے، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والو، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کہا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، سحری کا، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے۔ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، سو جاتے، جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے۔ بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے، رمضان میں روکے اپنے آپ کو، تربیت ہوگی۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب، او جوانوں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو۔ حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گی، مشکل ہو جائے گا۔ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا۔ تو ماں باپ چپ ہیں، دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی، اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے۔ تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی، کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں گی۔ تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی۔ اور دوسرا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے،
भाई सुने, हदीस मुबारका में नबी पाक ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों मिल के ना, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया दोनों मिल के अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रमजान और अल्लाहु अकबर। किस तरह? नबी पाक फरमाते हैं रमजान कहेगा ए अल्लाह दिन के वक्त मैंने इसे तेरी रजा के लिए खाने पीने से बाज रखा, और कुरान कहेगा या अल्लाह रात को तेरी रजा के लिए खड़ा होकर ये कुरान सुनता था। रमजान और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। हम ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। अब यकीन करें ये खाते भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाए ना तो वो 30 साल पुराने खाते खोल के ले आता है, सारी रात ढूंढता है कि मेरे पैसे कहां से निकलते हैं, पढ़ लेता है। कुरान पाक की बारी आती है तो नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब्बा जी का खत्म होता है तो मांगते फिरते हैं, कहते 2 कुरान पाक 10 कुरान पाक। ये बातें बतानी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि तरबियत के लिए बैठा हूं तो कर देता हूं। मेरे शागिर्दों से पूछें, यहाँ मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जनों तलबा है, असातिज़ा है, मेरे पीर भाई हैं, और मेरा ये दावा है कि शायद कोई किसी से इतना प्यार करता हो जितने मेरे शागिर्द और मुरीद मुझसे करते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि जरा सूरत फातिहा पढ़ के देना, मैंने अपने अब्बा जी को सवाब देना है। पूछ लें किसी से नहीं कभी कहा, कभी नहीं मैंने कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ दे। मैं इसको नाजायज नहीं कहता, पढ़वाना चाहिए, लेकिन मैं अपने वालिदैन के लिए कभी सवाल नहीं करता कि मुझे जरा पढ़ के दो, मैंने बख्शना है, इसलिए कि मैंने जाती तौर पे रूटीन बनाई है। मैं समझता हूं कि कायनात के अंदर मेरे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे माँ बाप का है। मैं समझता हूं इस बात। कितना नालायक हूं मैं कि मैं 1 महीने में एक कुरान पाक भी पढ़ के उनकी रूह को एहसास नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका है जाती, मैं कदगन नहीं लगाता, मेरा जाती तरीका ये अलहम्द से शुरू करो और 2 सूरतें छोड़ के कुरान पाक खत्म कर दो आखिरी, और फिर फलक और नास सूरतें साथ ले जाओ। यहां बैठ के साले सवाब नहीं करना, खत्म नहीं दिलाना, साथ ले जाओ, कब्र पे खड़े हो जाओ और फलक और नास सूरतें कब्र पे बैठ के तिलावत करो। और जो कुरान मजीद पढ़ा है उनकी रूह को वहां एहसास करो। ओ भाई, औलाद जब माँ बाप के लिए पढ़ती है तो उसे कहना नहीं पड़ता अल्लाह बख्श दे, इसलिए कि औलाद की नेकियां खुद ब खुद माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशें कम बनाना? तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई, अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुशनसीब बाप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े, जिसकी बेटी पढ़े। जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था, अल्लाह का गजब बरस रहा था। जनाब ईसा इस्तिगफार पढ़ते डरते गुजर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद गुजरे तो उसी कब्र पे फूल खिले हुए थे, रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अजाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं आवाज़े खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4-4.5 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है। फरमाया उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, ऐसा मुझे बतला इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं।
فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے، میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے، نور سے بھر دی ہے قبر، برکت سے بھر دی ہے۔ اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے۔ دیکھیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 60 ٹیک اللہ اکبر۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا، ایک رات کو پڑھتے، ایک تراویح میں پڑھتے۔ 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے۔ آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے سارے وظیفے، میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ رمضان سارا قرآن پاک، سارا رمضان۔ اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک کی۔ اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا، ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا، اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے، ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے، معاذ اللہ۔ او میرے بھائی، کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے، کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں، تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو، قال خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا انعام ہے۔ یہ ساری نعت ہے، یہ ساری نعت ہے۔ اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا رش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے، بوڑھے تراویحاں پڑھتے ہیں، ضعیف تراویحاں پڑھتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے تراویحاں پڑھتے ہیں، بیمار بوڑھے تراویحاں پڑھتے ہیں، جوان وہاں چوک میں کھڑے۔ کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے تو؟ شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے، پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے، کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے، تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے، اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا، راتوں کو عبادت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نوجوان ارادہ کریں، پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھوانا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی۔ ہمت کریں، دلیری کریں، آکے کھڑے تو ہو، اللہ توفیق عطا کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، غمخاری کریں۔ ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں، ایک تو غریب آدمی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں۔ ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں، لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں۔ فاقہ کشی پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے، ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں، جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے۔ بچیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ڈھانچہ ہی ہوگا۔ اتنی بھیانک صورت میں آئے، بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر، کبھی سوال نہ کر۔ اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں۔ یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی، جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ، جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے، جدے گھر دانے اودے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے فوٹو کھچاتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو۔ اللہ سے ڈریں، رمضان ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا۔ غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں۔
میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے، اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو۔ کون سی چیز جو تمہیں؟ میں تھوڑا سا بے باک ہوں، بعض دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں۔ ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ، تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بچائے، آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے، کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا، اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں، پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں، کہتے ہیں جوڑ لیں گے مولوی صاحب۔ اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تو نے، اور تو نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے۔ سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی۔ خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی۔ نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے، مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں۔ جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں، کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ، درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں، دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ، حکیم صاحب پیسے کم لیں، ڈاکٹر پیسے کم کریں، حکومت نرخوں میں کمی کرے، اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غمخواری کرنی ہے، دوسرے کا خیال کریں، احسار کریں، قربانی کریں۔ یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں، ہر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے، توجہ بڑھائیں، خیال کریں، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں۔ کسی غریب کو پیسے دینے ہیں، کپڑے دینے ہیں تو یکم رمضان کو دیں۔ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں قاری صاحب نو جوڑا کدو دیندے ہو؟ کہندے 27 والے دن۔ میں کہ مینوں لگ گئی سمجھ، تہاڈی سازش ہے کہ جڑے سواں کے پا نہ لوے۔ ایویں مولوی چودھری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے تے کتے لکھیا ہے اینوں دینا ہے 27؟ تسی دسو 27 والے دن کو درزی سی کے دیندا ہے؟ انہوں 3 گنا بھی پیسے دئیے تو کہندہ ہے جڑے باقی نے انہاں دے نہیں بٹن پہ لگ دے میرے کو، کتھوں جوڑا سی کے؟ تو کس دن دیتے ہو قاری صاحب کو؟ کیا مقصد ہے؟ پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے؟ تو بھائی آپ جب کسی کو کوئی چیز دیں گے تو کب دیں گے؟ جب وہ استعمال کر سکے۔ غریب کو لوگ فطرانہ دینے جاتے ہیں عید سے ایک دن پہلے، تو کیا کرے گا اس کا؟ وہ نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا، بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے 1-2 دن پہلے دے دو، اللہ رمضان جتنا ثواب ہی عطا فرمائے گا۔ رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دن، قبل از وقت تیاری کرو۔ اور میرے قبلہ صاحب فرمایا کرتے اپنے کپڑے بعد میں، غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے، اپنے گھر کی ضروریات بعد میں، غریبوں کی ضروریات، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بھیج دیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا، بانٹنے والے بنو، اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا، یہ ذہن بنا کے بانٹ۔ اور جس کو دینے جائیں، ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتہ کرنے کی، لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت، بال کی کھال اتارنے کی اجازت۔ میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹرویو لیتے ہیں، تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں، تیرا تو فلاں بچہ، او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں، بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا۔ ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں، کہتے ہیں تیرا تو فلاں باہر نہیں گیا، ہے گیا ہے، لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے، بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے۔ میرے امام شافعی کا ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ، بلکہ حضرت غوث اعظم جیلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی۔ حضرت غوث اعظم جیلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگ گیا، کہنے لگا حضرت جی آپ سب کو دیتے رہتے ہیں، ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا، ذرا ٹٹول کے دیا کریں۔ تو غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے۔
پہلے تو بتا تو مستحق تھا, تجھے اپنی حیثیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دیا؟ طاقت تھی, کوالٹی تھی, تیرے اندر وہ صلاحیت تھی. رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں, تو اللہ کے بندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے. امام شافعی فرمایا کرتے, امام شافعی فرماتے رب تجھے پرکھ کے نہیں دیتا, ٹٹول کے نہیں دیتا, رسوا کر کے نہیں دیتا, تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے؟ بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے, اس لیے کہ اجر تجھے غریب نے نہیں دینا, اجر اللہ نے دینا ہے. اور اللہ اجر عمل پہ نہیں دیتا, اللہ تو نیت پہ اجر عطا فرماتا ہے. تو نیت دیکھ تیری کس طرح کی. تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں. رمضان مبارک میں چوتھا کام, بات آخری اور چوتھا کام سنیں, رمضان میں دین سیکھیں. شیطان قید ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ, اور جب آدمیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ذہن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فریش ہوتا ہے. اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے, شعور کا دین قرار دیا ہے, فہم کا دین قرار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے. ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے, اٹھ کے فجر پڑھ لے, تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں, عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے. اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے, شعور بخشتا ہے. یہ دین جو ہے یہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے. عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا. دین سیکھیں, شعور حاصل کریں. یہ فقاہت کا دین ہے, شعور حاصل کرنے کا دین ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی. دین کی ایک بات سیکھ لینا, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی. فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی, اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. میرے ارشاد فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے, اسے اللہ کتنا درد. رمضان آ رہا ہے, شیطان قید ہے, دین پھیلانے کی کوشش کریں, جد و جہد کریں. بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے, لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو, تو پھر کوئی نیند غلبہ. ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی. کوئی بزرگ تھے درویش عالم, ان کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں, بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے. بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے, درویش نے, عالم نے. کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے, جگایا کر, بیدار کیا کر, اٹھایا کر. کہنے لگی بڑی جدوجہد کرتی ہوں, اٹھتے نہیں, بیدار نہیں ہوتے. اللہ والے تھے نا. کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی, آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی؟ پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی, پھر تو چوٹیں لگتی ہیں تو لگ جائیں, پھر میں پرواہ نہیں کروں گی. آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جل رہی ہے, اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی, اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ, اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لا, لیکن اس کی نماز قضا. نیند بڑی آ رہی ہے سویرے, لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے. جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, دلیری کرنی چاہیے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوا